میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، پروگرام ہے میرا پیارا دین، کیا ہے پروگرام کا نام؟ میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام ہے، پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا سا پروگرام لے کر حاضر ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے، اول تاخیر شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حدیث پاک بھی یاد کریں گے، کلام بھی سنیں گے، مسوان بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں۔ آج انشاءاللہ دین کی پیاری باتیں ہوں گا، اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری بھی ہم سنتے ہیں، تو پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، تو آپ نے اچھے انداز سے شامل رہنا ہے، توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ آپ کو دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی اور اسلامک ہسٹری بھی سیکھنے کو ملے گی، تو آپ سب نے توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ جو یہاں پر آ گئے ہیں، آ تو گئے ہیں، لیکن توجہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے تاکہ سمجھ آئیں باتیں، سمجھ آئیں، اور جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ نے اچھے انداز سے شامل رہنا ہے۔ گھر میں اس طرح ماحول بنا لیں جیسا کہ آپ میرا پیارا دین میں موجود ہے، اور اچھے انداز سے شامل ہو جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اس فرشتے کا نام بتائیں جن کی ذمہ داری اللہ پاک کا پیغام نبیوں تک پہنچانا ہے۔ اس فرشتے کا نام بتائیں جن کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبیوں تک پیغام پہنچانا۔ جی، اللہ پاک کا پیغام پہنچانا۔ عفان بھائی؟ جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس طرح عفان بھائی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، سیگمنٹ ہے کلام۔ اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی۔ کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں صفی اللہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، بہت ہی پیارا سا کلام ہے، تو مل کر پڑھنا ہے، اگر نہیں آتا توجہ کے ساتھ سننا ہے، مشکل بھی نہیں ہے زیادہ، اور سمجھنے کی آپ سمجھا بھی کریں، جو کلام آپ سنتے ہیں اسے سمجھا بھی کریں، تو یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ جی، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ
آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ گئے آپ گئے آپ گئے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ گئے آپ گئے آپ گئے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، ارے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ گئے آپ گئے آپ گئے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ گئے آپ گئے آپ
ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سن رہے تھے ہم اپنے مصبان بھائی سے، اور پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں کو دین کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے پروگرام آیا کرتا ہے میرا پیارا دین۔ آج ہمارے ساتھ نئے نئے کچھ بچے نظر آ رہے ہیں، آئیے کچھ ان سے بھی باتیں کر لیتے ہیں، اور جو گھروں پر ہمارے پرانے بچے ہیں ان سے بھی ہم باتیں کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کالز کے ذریعے کرتے ہیں، اور کال کے لیے آپ کو سوال بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوال دے دیا آپ جواب دے دیں، باقی تو آپ کا پروگرام ہے۔ کس کا پروگرام ہے یہ؟ آپ کا، بچوں کا۔ کس کا پروگرام ہے؟ بچوں کا۔ تو بچے ہمارے ساتھ کسی بھی انداز سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھی اچھی پوئمز آتی ہیں نا کڈز بندی چینل پہ، آپ کو اگر یاد ہے تو ہمیں سنا دیں، اور کوئی نعت سنانا چاہتے ہیں، کوئی شعر سنانا چاہتے ہیں، مدنی مقصد سنانا چاہتے ہیں، نعرے لگانا چاہتے ہیں، تو پروگرامز ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اور کس کا ہے؟ بچوں کا۔ بچوں کا۔ آپ کہیں گے آپ کا، میرا ہے، آپ کا ہے، کس کا ہے؟ بچوں کا۔ بچوں کا ہے جی۔ تو بچے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سیگمنٹ اگلا ہوتا ہے ہمارا ایک پیاری حدیث جی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جو ہمارے بچے موجود ہیں، ادیب بھائی حدیث پاک یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں کراؤں گا، آپ کر لیجئے گا۔ جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے اس کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں ذہین بچے کا۔ تو ہو سکتا ہے آج ہم ادیب بھائی ہمارے حنزلہ بھائی میں سے یا محمد احیان خان میں سے کوئی ذہین بچہ بن جائے، تو گھر جا کے وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آج ہم فرسٹ ٹائم گئے اور جا کر ذہین بچے بن کے آ گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو کوشش کیجئے گا، آج مختصر ہی الفاظ ہیں، اور اگر یاد ہو گئی تو پھر ہم کچھ اور امتحان رکھ لیتے ہیں کہ کس کو بنائے ذہین بچہ، اگر سب نہیں سنا دی تو، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث پاک اسکرین پر دیکھتے ہیں جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العناءۃ من اللہ، یعنی کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے جی۔ یہ حدیث پاک ہے، الفاظ اس کے کم ہیں، لیکن اس کے اندر جو بڑی زبردست ہمیں بات سکھائی گئی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کام میں جلد بازی کرنا کس کی طرف سے؟ شیطان۔ ہاں سمجھو، ماشاء اللہ بھائی، حنزلہ بھائی لگتا ہے آج بن جائیں گے۔ جلد بازی کرنا کس کی طرف سے؟ شیطان۔ اور جلد بازی نہ کرنا کس کی طرف سے ہے؟ ہاں، اللہ پاک کی طرف سے۔ جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی طرف سے۔ آئیے پہلے الفاظ یاد کر لیتے ہیں، پھر اور باتیں بھی کر لیں گے۔ العناۃ من اللہ، العناۃ من اللہ، العناۃ من اللہ، العناۃ من اللہ، العناۃ من اللہ جی۔ حدیث پاک ہے العناۃ من اللہ، العناۃ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی العناۃ پڑھا ہے۔ جب پکچر اچھا چلے بھائی، دوبارہ دکھائے اسکرین پر، یہ تو غلط ہو گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العناۃ من اللہ، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ العناۃ من اللہ، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے جی۔ چلے بھائی، یاد بھی ہو گئی؟ ابھی ہم تو صحیح کر رہے تھے، اتنے میں یاد بھی کر لی عفان بھائی نے۔ چلے عفان بھائی سنائیں۔ العناۃ، العناۃ آگے نہیں یاد ہوئی، محمد حیان خان نے ہاتھ اٹھا لیا ہے جی، لیکن ایک شرط ہے، مسکرا کے سنائیں گے، مسکراتے نہیں من ہیں۔ اللہ، دوبارہ سے۔ العناۃ من اللہ، اور ترجمہ؟ جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ زبردست، حنزلہ بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، کہا ہم پیچھے کیوں رہیں جی۔ العناۃ من اللہ، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ زبردست، آپ پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اب ادیب بھائی کی طرف جائیں گے ہم جی۔ العناۃ من اللہ، زور سے، العناۃ من اللہ، اور زور سے، العناۃ من اللہ،
زور سے بولیں گے تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, العنات من اللہ. اور ترجمہ, کام میں جلد بازی کرنا نہ کرنا شیطان اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہے. پہلے ہم نے ویسے تھوڑا جلدی سن لیا ہے. یہ ہے جی. عفان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ پھر سنا رہے ہیں, چلے سنائیں. العنات من اللہ, کام میں جلد بازی کرنا اللہ کی نہ کرنا اللہ کی طرف سے. العنات من اللہ, العنات من اللہ, العنات من اللہ, العنات من اللہ, العنات من اللہ. العنات من اللہ, کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے. کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے. کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. حدیث پاک جلدی سے نہیں سنائے, آرام سے سنائے. العنات من اللہ, کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. جی. العنات من اللہ, کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے جی. العنات من اللہ, کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. جی. العنات من اللہ, جی. کام میں جذباتی نہ کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. سے ہے. دوبارہ سے سنائے عربی. آرام سے, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں نا, جلد بازی نہیں کرنی. العنات من اللہ, جی. کام میں جلدی نہ کرنا یا جلد بازی نہ کرنا, جلد بازی نہ کرنا ہاں, اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہے. چلے بھائی, اچھی کوشش کی ہے. بعض کو اچھے سے یاد ہو گئی ہے, بعض کو تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. العنات صحیح ہے, اس کو اور صحیح کرنا ہے, ابھی تھوڑا سا رہتا ہے, لیکن اگر ہم یہاں سارا صحیح کراتے رہے تو پروگرام کا یہی سیگمنٹ پورا پروگرام بن جائے گا. اور بھی ہمیں سیگمنٹس کی طرف جانا ہے. تو بھائی کنہوں نے اچھے سے سنایا ہے؟ میرا خیال ہے محمد احیان خان اور ضلع بھائی نے, دونوں میں مقابلہ سخت ہے. تو ابھی فیصلہ کیسے کرائیں؟ ابھی فیصلہ ایسے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہاں جلد بازی کرتے ہیں. جلد بازی نہیں کرنی نا, کیونکہ جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. اور جلد بازی نہ کرنا یعنی انات, جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے. جو جلد بازی نہیں کرتے پھر وہ کام ٹھیک بھی ہو جایا کرتا ہے. اور جلد بازی میں کیا ہوتا ہے؟ کام خراب ہو بگڑتا ہے. یہ اتنی زبردست بات بتائی گئی ہے. وہی ہے نا, اسلام نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. بڑوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. ایک چیز پر رہنمائی دی گئی ہے. آپ جب جلد بازی کریں گے, اسکول جا رہے ہیں, اس کے لیے جی اول تو پہلے لیٹ کرتے, پھر جلد بازی ہوتی ہے نا. پہلے پلیٹ میں امی اٹھا رہی ہوں, اٹھو, ہاں اٹھ رہا ہوں, یہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ارے وین آنے والی ہے, بس ہو پھر شروع ہوتی ہے جلد بازی. ہاں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جوتا ہے تو موزہ غائب, موزہ ہے تو جوتا غائب. یہ چلتا ہے نا. پھر اسکول میں پہنچے, جا کے دیکھا پینسل باکس تو جیومیٹری باکس غائب, وہ تو رہ گیا, ہے ہی نہیں. اردو کی کاپی, یہ کیا ہوا؟ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کھڑے میں پنشمنٹ, یا پنش مل رہی ہے یا مشکل ہو رہی ہے. تو یہ ہوا کیوں؟ چیزیں رہ کیوں گئیں؟ منہ بھی صحیح سے نہیں دھلا, آدھا صابن لگا ہوا ہے, یہاں پہ باہر آ گئے, صابن بھی لگا ہوا ہے, تو کیوں ہوا یہ؟ جی. اور کیا ہوتا ہے جلد بازی میں؟ میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں کہ جلد بازی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جی جیسے آپ کوئی مائک میں, جیسے آپ کوئی برتن دھو رہے ہو, اس میں امی بولے کہ آہستہ آہستہ کر لو, تو آپ جلدی کر رہے ہو, اس میں کوئی برتن پہ کچھ ایسی کریک آ جائے تو اس میں آپ کا کام بگڑ جائے گا, اور جلد بازی سے آپ کا کام خراب ہو جائے گا. یہ زبردست. پہلے تو برتن بھی دھو رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. بچے بھی دھو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے
ہے نا بھائی. صرف یہ کہ امی دھوئیں گی یا باجی دھوئیں گی تو برتن اب جلد بازی میں برتن ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ اٹھایا دوں دھاڑ دھاڑ, وہ ادھر پہنچا بھائی دھو رہے تھے توڑ رہے تھے, آخر میں چورا چورا مل رہا ہے. تو یہ جلد بازی میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں جانا ہے آگے کھیلنے, تو یہاں ہم برتن برابر کر کے چلے گئے. جی ایک مثال دے دی انہوں نے, پھر وہ آگے جیت جائیں گے. کیا کیا کام بگڑتا ہے جلد بازی میں, ان کا اگلا ہاتھ اٹھ گیا ہے. ضلع بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جوتا موزہ مثالیں دے دی میں نے, منہ پہ صابن لگا رہ گیا, اور بھی ہوتا. عفان بھائی بے قرار ہیں, عفان بھائی سے پوچھ لیتے. جی بچے کو کہیں جانا ہوتا ہے, بچے کو کہیں جانا ہے, بچے کو جانا ہے, ٹھیک ہے جی, جانا ہوتا ہے ہوتا ہے. وہ چپل پہنا بھول جاتا ہے. چپل پہن, یہ تو ہماری والی ہو گئی, چپل پہننا بھول گئے. ابھی کوئی دوسری لائیں. جی اور آ گئی, واہ بھائی واہ, حنزلہ بھائی کے پاس آ گئی بات. جی ہم کھیلنے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی الٹا جوتا پہن لیتے ہیں, کبھی الٹے پاؤں میں سیدھا پہن لیتے ہیں, کبھی اچھا. سیدھے پاؤں میں الٹا پہن لیتے ہیں. چلے بھائی, انہوں نے کہا جلدی جلدی میں وہ جو ہے وہ جوتے ہیں چپلیں الٹی پہن گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ جلدی لگی ہوئی ہے تو الٹا سیدھے چپلیں پہن گئے, پھر وہاں جا کے دھڑم سے جب گرے تو پتہ چلا کیا ہوا تھا. جی آپ ایسے ہوم ورک کر رہے ہیں اسکول سے, میں ہوم ورک کر رہا ہوں. ہم لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں اسکول سے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں کھیلنے جانا ہے باہر, اچھا تو ہم لوگ اتنی اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں کہ پورا پیج پھٹ رہا ہے, وہاں سے ادھر سے پھٹ رہا ہے, تو اس میں جلد بازی سے آپ کا کام ہاں, کیونکہ کھیلنے کی لگی ہوئے ذہن پہ تو جلدی جلدی وہ پتہ چلا پیج ہی پھٹ گیا جس پہ کام کرنا تھا, کباڑا ہو گیا, پھر جا کے کام کرنے گئے پٹائی ہو گئی. ہوتا ہے نا بہت تیزی میں یوں پلٹ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں تو کاپی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. جی جیسے کہ بچے کو کہیں جانا ہوتا ہے, وہ بچے کو کہیں پھر جانا ہے, جوتے پہن کے جا رہا ہوتا ہے, اس نے سلیک بند کرنا بھول جاتا ہے. او کیا بند کرنا بھول جاتے ہیں, دوبارہ سے بتا دیں. لیگ, یہ وہ ہوتی نا میرے خیال ہے باندھنے کے لیس. ٹھیک ہے, ہاں صحیح بات تو صحیح کی نا, بات صحیح پہنچے. لیس باندھنا بھول گئے یا جلدی جلدی میں صحیح بندھی نہیں, وہ بھاگے تو کھل گئی, اور بھاگتے 2 قدم کے بعد دڑام سے زمین پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ پھنس جاتی ہے پھر پاؤں میں, ہے نا, دوسرے جوتے میں پھنس جاتی ہے. ادیب بھائی کچھ آپ بھی, ادیب تو کہتے ہی رائٹر کو ہیں. جی کیا بتاؤں, کچھ بتا دیں, کچھ بتا دیں, کچھ تو بتا دیں, کچھ بھی بتا دیں. یاد ہی نہیں آ رہا بھائی. یہ بھی ہوتا ہے جتنا آپ جلد بازی مچا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پہنچنا ہے اور مجھے کرنا ہے, یہ ٹریفک جام ہونے والوں میں بھی یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ سب کو جلدی ہے, سب کو جلدی ہوتی ہے نا, سب گھس رہے ہوتے, بائک والا ادھر سے گزرا ہے, ادھر سے گزرا ہے, ادھر سے گزرا ہے, اور پھر ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے, ٹریفک جام, اور پھر سب لیٹ ہو جاتے, کوئی بھی پہنچ نہیں پاتا. تھوڑا سا تحمل کرتے, ایک دوسرے کو جگہ دیتے تو پہنچ سکتے تھے. سب کو جلدی ہوتی ہے, کسی کی بھی جلدی نہیں ہو پاتی. ہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جلد بازی میں. جی ادیب بھائی کو آ گئی بات. وہ جلدی جلدی کھانے کھاتے ہیں, پیٹ فل ہو جاتا ہے, الٹی ہو جاتی ہے پھر. او اتنا سارا کھا گیا جلدی میں, یہ تو میرا خیال ہے جلدی میں ہم کہہ سکتے ہیں گلے میں پھنس گیا. ہاں جلدی جلدی کھا رہے ہیں, چبا نہیں رہے, ہاں پھنس گیا بھائی. ٹھیک ہے جی, اب میرا خیال ہے ٹائم آگے جا رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. اب یہاں فیصلہ کر لیں جلدی سے. اب یہاں تو آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں کہ جلدی سے کر سکتے ہیں کیا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے جلد بازی ایک دم ایسے, اور ایک ہوتا ہے یہ نہیں کہ بالکل ہی سست پڑ جائیں حضرت کہ بھائی ہم جلدی نہیں کرتے, تو یہ بھی نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے سستی, سستی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, نارمل انداز سے ہونا چاہیے. نہ جلد بازی مچائیں, نہ کہ ایسے کہ مریض ہو گئے, بالکل سست پڑ گئے, کہ کچھ کر ہی نہیں رہے, تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. نارمل انداز ہونا چاہیے. جی محمد احیان خان سے ایک بات لیتے ہیں, پھر یہاں فیصلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں جج صاحب کے پاس. جی آپ کو جمعے کی نماز پھر مجھے کرنی ہے, چلیں جمعے کی نماز پڑھنے جانی ہے, تو آپ واش روم میں گئے, وضو کیا, اور وضو میں آپ کا دونوں کونیوں سمیت ہاتھ دھونا بھول گئے, اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنے چلے گئے, تو آپ کی جلدی جلدی میں نماز بھی چھوٹ جائے گی. اور جلدی تو بڑی زبردست بات پہ پہنچے. ظاہر ہے بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہے, ماشاءاللہ انشاءاللہ آگے کے مبلغ بنیں گے. کیا ہوتا ہے جلدی جمعے کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو, وضو کرنے بیٹھے, جلدی جلدی میں وضو کیا. کیسے کیا؟ جلدی جلدی وضو کیا, اور ہوا کچھ بھی نہیں, کیونکہ کونیوں سمیت دھونا کیا ہے, یہ فرض ہے. کونیوں سمیت دھونا, اگر کونیاں خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. تو آپ نے جلدی جلدی, پانی بھی بہت سارا, لیکن فرض بھی ادا نہیں ہوا. چہرہ دھو رہے تھے, چہرہ صحیح سے دھلا ہی نہیں. چہرہ دھونا کیا تھا,
فرض تھا. اسی طریقے سے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض تھا. آپ نے جلدی مچائی. وضو تو آپ نے پانی تو بہت سارا بہایا, لیکن اس فرض میں کچھ کمی رہ گئی کہ پاؤں دھلنے سے رہ گیا جتنا دھونا ضروری تھا, تو وضو ہوا نہیں ہوا. اب اس کے بعد نماز پڑھیں گے, نماز نہیں ہوئے گی نہیں. پھر نماز پڑھنے میں اپنی الگ جلدی, تو جہاں جلدی بتاتے جائیں گے وہاں پر کام ہونے کے بجائے بگڑتا چلا جائے گا. تو آرام سے, تحمل سے, سمجھداری سے, بہت سستی بھی نہیں کہ آپ بس ایسا لگے بندہ مریض ہے بھائی, طبیعت صحیح ہے تمہاری, یہ بھی نہ ہو. اور ایسا بھی نہ ہو کہ لگے بجلی بھر گئی ہے, لوگ پریشان ہو جائیں دیکھ کر. تو یہ بھی نہ ہو, تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک رہیں گے. تو یہ ایک بات ہے, الانات من اللہ, جلد بازی نہ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور اس کے اندر فوائد کتنے سارے ہمارے لیے, یہ ہم نے کچھ آپ بچوں کے ذریعے سن لیا. اب فیصلہ کی طرف آ گئی بس. اب ہمارے جو ہے وہ صفی اللہ بھائی فیصلہ کریں گے ذہین بچے کا. احیان بھائی, آج ہمارے ذہین بچے بن چکے ہیں ہمارے احیان بھائی, لیکن ایک سیکنڈ ذہین بچے بھی بنا دیتے ہیں ہم ہمارے حنزلہ بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھے جوابات دیے, اور باقی آپ نے بھی اچھی کوشش کی. بالآخر ادیب بھائی کے پاس آ بھی گئی تھی باتیں. تو یہ ہمیں سیکھنے کی باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں تصویروں کی طرف. جی, میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, الصمت سید الاخلاق, خاموشی اخلاق کی سردار ہے. یہ ہے ہماری زینب عطاریہ باجی گجراوالا سے, اور بنایا ہے انہوں نے ایک پھول یا کلی, اور اس میں لکھنے کی بڑی اچھے انداز سے کوشش کی ہے. نیکسٹ, ایک پیاری حدیث, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. نور فاطمہ ہیں بصیر پور سے, ماشاءاللہ. اور یہ کوئی لیٹر ہے, انویلپ کے اندر سے جو ہے وہ خط نکل کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ تو ہر دفعہ ہی بڑے اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجتی ہیں. چلے بھائی, آپ پکچر آف دا ڈے بتائیں گے آپ؟ آئیے دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. ماشاءاللہ, مبارک ہماری زینب عطاریہ باجی کی پکچر آف دا ڈے بنی ہے. اور بچوں نے بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا ہے. اس کے آپ کو ہی فوائد ملیں گے, حدیث پاک لکھیں گے, اس کی برکتیں ملیں گی, پھر اس کو سنبھال کے رکھیں گے, انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ ہی کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے, بینیفٹس حاصل ہوں گے. چلیں بھائی, کچھ کالز بھی شامل کر لیں. پھر چلیں کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہپور جاریہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. کیا سوال تھا؟ سوال کے ساتھ دیا کرے نا پورا جواب, تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ ان فرشتے کا نام بتائیں جن کی ذمہ داری اللہ پاک کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. نبیوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچانا جن کی ذمہ داری ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو یوں بتا دیتے تو اور اچھا ہو جاتا. جی نیکسٹ. میرا نام محمد طاہر رضا طاری ہے, میں گجرات پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہر صحابی نبی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون تھے یہ, کہاں سے تھے؟ طاہر بھائی. اور آپ نہیں یاد رکھ رہے, اب آپ کی ڈیوٹی ادیب بھائی, جو کال آئے گی آپ نے یاد رکھنی کہاں سے آئی ہے, اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس کی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی. جی, تو ماشاءاللہ کال آئی, انہوں نے نعرہ بھی تھوڑا سا لگایا اور جواب بھی ان کا درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوبارہ بھی کال کرنی ہے بھائی آپ نے. جی نیکسٹ. میرا نام احمد رضا ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے یہ, کہاں سے تھے؟ لاہور سے تھے, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام قدسیہ طارق ہے, میں عمان سے ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی, کالز ختم ہو گئی بس. کالز 4-5 آئیں اور 2-3 تصویریں آئیں. کیوں؟ اور آپ بچے نے ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں بننا, کیا کریں پھر, پروگرام بند کر دیں, چلتا رہے؟ تو پھر آپ ہمارے ساتھ دیا کریں نا, اور اچھے انداز سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کریں. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے, پروگرام نہیں بند کرتے. اور نیکسٹ سیگمنٹ ہمارے صفی اللہ بھائی کا ہوتا ہے. صفی اللہ بھائی کون سا سیگمنٹ لائیں آپ؟ دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں. چلے بھائی اس کو شامل کرتے ہیں, دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے دین کی
پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم دین کی ایک پیاری سی بات سنیں گے. پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے. کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے. پیارے بچوں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈرائیں گے، دوستوں کو بھی ڈرائیں گے اور اس کے بعد بولیں گے کہ مذاق کر رہے تھے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ڈرانے سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اور جب گھروں میں یا کسی اور جگہ لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی بچے اور بعض بڑے ڈرانے کے لیے شور کرنے لگتے ہیں. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دوسروں کو ڈرانے کی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے. اور پیارے بچوں، مسلمان کو نہ ڈرانے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. پیارے بچوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں کسی بھی مسلمان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے. اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین